السلام علیکم عزیز طالبات، ہم مصفی کی غزل نمبر 1 کر رہے تھے، وہ ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم مصفی کی غزل نمبر 2 کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کا موضوع بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور یہاں پہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو بھی نفس اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو چاہے وہ جتنی بھی لمبی زندگی گزارے، جب موت آتی ہے تب بھی وہ خوش خوش دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی اس کے دل میں نہ جانے کتنی حسرتیں اور کتنے ارمان باقی ہوتے ہیں جنہیں اس نے پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ اس دنیا سے ہنسی خوشی نہیں جا پاتا۔ شاعر نے اس شعر میں انسان کے سفر آخرت اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی تمناؤں کا ذکر کیا ہے۔ انسانی دل تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کا مرکز ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے دل میں ہر وقت کسی نہ کسی کی قسم کی خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ کچھ آرزوئیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ حسرتیں بن کر اپنا دم توڑ جاتی ہیں، اور اس طرح سے خواہشات کا یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی فطرت میں جستجو اور تجسس کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان زندگی کا حسن لٹا دیتا ہے، اور جب زندگی کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور انسان موت کا پروانہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے اپنی تمناؤں کی دنیا لٹ جانے کا احساس دامن گیر ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں سے ہنسی خوشی رخصت جو ہے نہیں ہوتا، بلکہ سلگتے ارمانوں کے پورا نہ ہونے کا ایک الگ ارمان اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اور وہ دنیا سے کبھی بھی ہنسی خوشی رخصت نہیں ہوتا۔ ایک شعر ہے: درویش و غنی اس کے ہمیشہ رہے شاکی، درویش و غنی اس کے ہمیشہ رہے شاکی، بتاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی، یعنی دنیا جو ہے وہ کسی سے بھی وفا نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے: رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے، رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے، آتا ہے آج تو کل جاتا ہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے: باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ کلاسیکی اردو شاعری میں بہار کا موسم عاشقوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہار کا موسم آتے ہی عاشقوں کی دیوانگی اور جنون میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم جہاں دوسرے لوگوں کے لیے خوشکن ہوتا ہے، وہاں عاشق اور دیوانے لوگوں کے لیے یہ ان کی دیوانگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے عالم میں عاشق اپنے گریبان کو چاک کر لیتے ہیں اور صحراؤں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ گلشن میں انہیں اپنے محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا باغ ہے جس کا ہر پھول ہر گل اپنی رنائی برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے ساتھ اس نے باغ کو ایک صحرا قرار دیا جہاں سے کوئی بشر صحیح سلامت رخصت نہ ہوا۔ دشت عموماً دیوانگی کی فرط جذبات اور شدت جنون کی علامت ہے، اور چاکے گریباں دیوانوں کی پناہ گاہ۔ عالم جنوں میں وحشت زدہ عاشق و دل شکستہ صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ دشت چونکہ وسعت کا تقاضا کرتی ہے، سو دکھی دلوں کا ٹھکانہ صحراؤں کی وسعتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ یہی حال کچھ اس دنیا میں رہنے والے افراد کا بھی ہے جو گلوں کے سے شگفتہ چہرے اور معصومیت سے لبریز منہ بند کلی کی صورت میں جذبات و پاکیزگی لے کر دنیا میں آتے ہیں، مگر دنیا کے حالات و واقعات انہیں پریشان کر دیتے ہیں، دکھ انہیں تڑپا کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھول کی صورت مرجھا کر بے نام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لباس اپنی اصل شکل سے محروم کر دھجیوں کا روپ دھار لیتا ہے، اور اس طرح انسان دنیا سے محفوظ و مامون واپس نہیں جاتا۔
یہ تو اس کا ایک مضمون ہو گیا۔ دوسرا اس کا مضمون یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں اداس پریشان حال تھا اور ایسی حالت میں جب میں باغ میں گیا تو مجھے لگا کہ باغ بھی ایک جنون و دیوانگی کا جنگل ہے، جہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ جتنے بھی پھول کھلے ہوئے تھے سب کے گریبان جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے۔ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں اور ان میں تھوڑا سا وقفہ یا گیپ ہوتا ہے، تو شاعر کو یہ وقفہ اور گیپ ان کا گریباں پھٹے ہونے کو اس کو لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کچھ ایسی کیفیت بیان کی ہے جسے صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہے کہ جس میں شاعر کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہوتی، شاعر کا تخیل اور تصور جو ہے اس کو وہ وجہ ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھولوں کا کھلنا اور پتیوں کا الگ الگ ہو جانا یہ ایک سائنسی امر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ان کی بناوٹ بنائی ہے، کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ لیکن شاعر چونکہ محبوب کے عشق میں پریشان حال تھا، تو ایسی حالت میں جب وہ باغ میں گیا ہے تو باغ بھی مجھے اسے ایک صحرا کی طرح لگا ہے، جہاں کا ہر پھول اپنے گریبان پھٹا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، خوف آتا ہے شادابی چمن سے مجھے، خوف آتا ہے شادابی چمن سے مجھے، یہی دن تھے کہ لٹ گئی تھی زندگی اپنی۔ اگلا شعر ہے، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ اس شعر میں مصنفی نے پھر دنیا کی بے ثباتی کا موضوع بیان کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں پہ نہ جانے کتنے لوگ آئے جو کہ حسین اور خوبصورت چہرے جو تھے ان کا حسن جو تھا وہ بے مثال تھا، لیکن کیا ہوا، مہتابہ یعنی چمکتے ہوئے چاند کی طرح ان کے چہرے تھے، ان کے رخسار دمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور وہ اس قدر حسین لوگ تھے کہ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن کیا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کتنے دولت مند ہیں۔ موت جب آتی ہے تو انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے، آج تک جب سے دنیا بنی نہ جانے کتنے ایسے حسین لوگ آئے اور آ کر مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، کیونکہ آخر انسان کا یہ ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے۔ ازل سے زندگی موت کے دائرے میں سر چھپا کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ انسان اپنوں کو دن رات مرتے اور زمین کی تہہ میں سماتے دیکھتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایک جلال اور حسن کی علامت بن کر رہتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ وہ چاند سے چہرے اور صورتیں جو ہیں وہ دنیا سے اوجھل ہو گئیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی، آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی، چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے۔ دراصل شاعر نے زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا موضوع اپنایا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی منکر نہیں، حتیٰ کہ کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت جب حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ موت کا شکنجہ ہر ذی روح کے لیے یکساں ہولناک اور تکلیف دہ ہے۔ کسی شخص کی دولت، حسن اور عقل اس کو موت سے فرار نہیں دلا سکتی۔ امیروں کی دولت اور غریبوں کی غربت اس دنیا میں رہ جاتی ہے اور وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ موت کے آگے دارا، فرعون اور نمرود بھی شکست خوردہ ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ عزیز طالبات، آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر غزل کی تشریح جو ہے وہ لکھ رہی ہوں گی، اور جب میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کو جو روزانہ پڑھایا جائے اس کی تشریح خود سے لکھنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو اسائنمنٹ بھیجنے کے سلسلے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگ ساتھ ساتھ کام نہیں کرتے تبھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ساتھ ساتھ کام کیا ہو تو جسٹ آپ نے پک بنانی ہے اور مجھے بھیجنی ہے، اور اگر آپ نے ساتھ ساتھ کام نہیں کیا ہوا تو پھر آپ سوچیں گی کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا آپ
پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تشریح کو لکھ لیا کریں۔ آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی باقی غزل ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔